پاس تین چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہاں سے فوراً چلے جاؤ تو آپ کو کچھ نہیں کروں گا. پہلی یہ ہے یہاں سے چلے جاؤ میں علی وعدہ کرتا ہوں نہیں وار کروں گا, چلے جاؤ. دوسری بات یہ ہے ایسے چلے جاؤ نہ برقع پہن کر چلے جاؤ, یہ آپ کی غلطی ہے. تیسری کہا اگر آپ میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کے اوپر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ تو پھر بھی کچھ نہیں کہوں گا. عمرو بن عبد ود کہنے لگا یہ آپ کو کس نے کہا دیا کہ میری بھی جان کی وجوہات ہیں, میری بھی جان کی کچھ شرائط ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے سب کچھ بتا کر بھیجا ہے, میں کوئی ایسے نہیں آیا. اور وہاں پر مصطفیٰ نے بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ رب العزت سے کہ میرے علی کو صحیح سلامت واپس لے کر آنا, جنگ کے اندر فتح بھی دینا اور واپس لے کر بھی آنا. جب عمرو بن عبد ود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے اندر آیا, عمرو بن عبد ود کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بار کے اندر بھی جہنم بسر کر دیا. اتنی بہادری والا علی, اتنی بہادری والا علی جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا آپ پھر کہنے لگا میں نے تو عمرو بن عبد ود کو بھی مار ڈالا تھا, میں نے تو مرہم کو بھی مار ڈالا تھا, آپ میرے بچوں کو کیسی وصیتیں کر رہے ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر آنسو آئے. آنسو جب آئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا, ہاتھ مبارک پکڑ کر روضہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روضے کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں ان دونوں شہزادوں کے ایک ساتھ کھڑا کر دو تو یہاں پر تصویر مصطفیٰ نظر آتی ہے. میں عمر یہ کہتا ہوں کہ جب بھی صحابہ اور مجھ سمیت کئی صحابیوں کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی ہو تو ہم ان دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے. رازان مکرم معظم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا ابھی روکا نہیں تھا, صرف کہہ رہے تھے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی اہل بیت سے, اس لیے اللہ رب العزت کے بعد محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب محمد مات مؤمنا مستقبل الایمان, کہ جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی. اب اہل بیت کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی آتی ہیں, اہل بیت کے اندر آپ کے سارے گھر والے آتے ہیں, امام حسن بھی آتے ہیں, حضرت امام حسین بھی آتے ہیں. جنہوں نے ان سے محبت کی تو کامل ایمان پر بنا. اور پھر فرمایا کہ علام من مات علی بغض آل محمد مات کافرا, اور جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہو, چاہے وہ زکات دیتے ہو, چاہے وہ ہر سال وہ حج کرتے ہو, نہ ان کا حج قبول ہے, نہ ان کی زکات قبول ہے, نہ ان کی نماز قبول ہے, بلکہ وہ کافر ہو کر مریں گے. رازان مکرم معظم آخری بات, جب جنگ احد ہوئی, جنگ احد ہونے کے بعد ایک صحابیہ عورت تھی. صحابیہ عورت نے سنا کہ میرا بچہ, میرا بھائی, میرا گھر والا سب شہید ہو گئے. جب سارے شہید ہو گئے ہیں اب حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے بچے کا پتہ کرتی, وہ اپنے گھر والے کا پتہ کرتی, اپنے باپ کا پتہ کرتی یا اپنے بھائی کا پتہ کرتی. وہ کہتی پھرتی رہی تھی مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ. رازان مکرم معظم اب لوگوں نے افواہیں پھیلا دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے. جب اس عورت نے یہ سنا کہ میرے گھر والے شہید ہو گیا, میرے بچہ بھائی بڑے سارے شہید ہو گئے, وہ بیہوش نہیں ہوئی. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا کہ آپ بھی شہید ہو گئے ہیں تو آپ کو بیہوش ہو گئی صحابی عورت. جب بیہوش ہوئی, ہوش آنے کے بعد پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زندہ ہے. فوراً در مصطفیٰ پر پہنچی. جب در مصطفیٰ پر پہنچی آ کر عرض کرتی ہے اے رسول شجاع آپ کا کیا حال ہے, میں نے تو سنا آپ شہید ہو گئے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ
آپ کا بچہ شہید ہوا، آپ کا گھر والا شہید ہوا، آپ کا بیٹا شہید ہوا، آپ نے ان کے بارے میں تو مجھ سے نہیں پوچھا، آپ میرے بارے میں مجھ سے پوچھتی ہے۔ کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، اولاد، گھر بار سب سے زیادہ آپ سے محبت نہ کرے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے میری صحابیہ، اللہ رب العزت نے وعدہ کر دیا ہے جو اللہ کی راہ کے اندر مارے جائیں گے انہیں مردہ نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ کے اندر مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ اللہ کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں۔ جو قرآن نبی کے غلاموں کے شہیدوں کو نہیں مرنے دیتا، وہ قرآن مصطفیٰ کو کیسے مرنے دیتا ہے کہ محمد سے بتاتے ہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے جادہ و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت نہر کی شرط عمل ہے، جو اگر اس میں خامی تو پھر سب کچھ مکمل ہے۔ وآخر دعوانا یا الحمد للہ